اردو ہسٹورینز میں خوش آمدید۔ ناظرین کرام، حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کی ایک اور کڑی کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ پچھلی قسط میں آپ نے جانا کہ کس طرح حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی بنیامین کو اپنے پاس روکنے کی تدبیر کی۔ آج کی قسط میں ہم اس سے آگے جاننے کی کوشش کریں گے، لیکن اس سے پہلے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر کے بیل کا آئیکن پریس کریں تاکہ اس طرح کی آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ دوستو، جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی بنیامین کو حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس چھوڑ کر نکلے اور بیٹھ کر کہیں فیصلہ کرنے لگے تو بڑا بھائی بولا، نہیں بھائی، میں تو بنیامین کے بغیر ہرگز گھر نہ جاؤں گا۔ میں والد کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ تم جاؤ اور انہیں یہ کہہ دو کہ ہمیں کیا معلوم تھا کہ آپ کا بیٹا چوری کرے گا، اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ بہرحال ایسے تیسے وہ گھر پہنچے اور حضرت یعقوب علیہ السلام کو سارا واقعہ کہہ سنایا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام بہت غمگین اور رنجیدہ ہوئے۔ دوستو، حضرت یوسف کی جدائی کا زخم پھر سے ہرا ہو گیا اور وہ آہو بکاہ کرنے لگے۔ شب و روز وہ دونوں بیٹوں کی یاد میں تڑپتے اور روتے۔ اس طرح روتے روتے ان کی بینائی جاتی رہی۔ تمام گھر والوں نے انہیں تسلی دی کہ اس طرح وہ غم سے نڈھال ہو جائیں گے اور صحت خراب ہو جائے گی، مگر وہ فرماتے، میں کیا کروں، کیسے صبر کروں؟ میں اپنے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں فریاد کرتا ہوں۔ آخر ایک دن حضرت یعقوب علیہ السلام نے بیٹوں کو بلایا اور فرمایا، جاؤ پھر مصر جاؤ، شاید بنیامین اور یوسف کا کوئی پتہ چلے۔ انہیں گندم کی بھی ضرورت تھی، چنانچہ وہ مصر روانہ ہو گئے۔ دربار میں پہنچ کر انہوں نے بڑی عاجزی سے فریاد کی، اے عزیز مصر، ہمارے حالات بہت بگڑ گئے ہیں، ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو غربت اور بیچارگی نے گھیر رکھا ہے۔ ہم بہت ہی معمولی رقم لے کر آئے ہیں، ہمیں گزارے کے لیے گندم دے دیں۔ آپ کی بڑی مہربانی ہوگی، ہم نے آپ کو بڑا نیک اور مہربان پایا ہے۔ ناظرین کرام، حضرت یوسف علیہ السلام کا دل بھر آیا۔ انہوں نے فرمایا، ہمیں معلوم ہے تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ میں یوسف ہوں اور میرا بھائی بنیامین ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم پر بڑا کرم کیا ہے اور اللہ اس طرح نیکی کرنے والوں کو بہترین جزا دیتا ہے۔ بھائی سخت شرمندہ ہوئے اور کہنے لگے، بے شک ہم غلط تھے اور آپ صحیح، اسی لیے آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ عزت بخشی۔ حضرت یوسف نے فرمایا، آج سب گلے شکوے دور ہو گئے اور تمہارے ذمے کچھ نہیں۔ یہ لو میری قمیض والد کے لیے لے جاؤ تاکہ ان کی آنکھیں روشن ہو جائیں۔ اب تم سب کے سب ساز و سامان اور اہل و عیال سمیت میرے پاس مصر میں آ جاؤ اور یہیں رہو اور کنعان کو خیر باد کہہ دو۔ دوستو، بھائی خوشی خوشی مصر سے کنعان کی طرف روانہ ہوئے۔ ابھی قافلہ کنعان سے کچھ دور ہی تھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے گھر والوں سے فرمایا، اگر تم میری بات کا تمسخر نہ اڑاؤ تو ایک بات کہوں؟ سب نے کہا، جی فرمائیے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ وہ کہنے لگے، آپ کو ابھی تک پرانی بات یاد ہے؟ یوسف کہاں، ایک زمانہ ہو گیا اسے بھیڑیے کھا گئے۔ اتنے میں ان کے بیٹے حضرت یوسف کی قمیض لیے اندر داخل ہوئے اور خوشی سے وہ قمیض آپ کے حوالے کی اور بتایا کہ یوسف علیہ السلام مل گئے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام اس بات سے بہت خوش ہوئے اور خوشی سے نہال ہو گئے اور فرمانے لگے، میں نہ کہتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ باتیں بتا رکھی تھیں جن سے تم بے خبر تھے۔ مجھے معلوم تھا کہ یوسف زندہ ہے، مگر تم مانتے ہی نہ تھے۔ جب بیٹوں نے اپنا راز افشا ہوتے دیکھا تو کھسیانے ہو کر باپ کے پاؤں پڑ گئے کہ ابا جان ہمیں معاف کر دیں، ہم نے آپ کے ساتھ اور یوسف کے ساتھ بڑی زیادتی کی، آپ اللہ تعالیٰ سے بھی ہماری بخشش کی دعا فرمائے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے انہیں معاف کر دیا اور فرمایا، میں ان قریب تمہاری بخشش کی دعا مانگوں گا۔
وہ یقیناً بڑا معاف کرنے والا ہے۔ اس کے بعد حضرت یعقوب اپنے تمام اہل و عیال اور مال و اسباب سمیت مصر روانہ ہو گئے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے آنے کی اطلاع ملی، وہ ان کے استقبال کے لیے آئے اور بڑی تعظیم و تکریم سے ان کا استقبال کیا۔ مدتوں سے بچھڑے ہوئے والدین سے ملے، بہت خوش و خرم ہوئے اور عرض کرنے لگے، آج میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا کس طرح شکر ادا کروں کہ اس نے ہم سب کو صحیح سلامت ایک دوسرے سے ملایا۔ ناظرین کرام، حضرت یوسف علیہ السلام ان کو اپنے خاص محل میں لے گئے، اپنے والدین کو ایک اونچے تخت پر بٹھایا اور بھائی ان کے دائیں بائیں بیٹھ گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد گرامی سے عرض کیا، ابا جان، یہ اسی خواب کی تعبیر ہے جو میں نے دیکھا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے وہ خواب سچ کر دکھایا۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر اور مہربان ہے۔ پروردگار، اے زمین و آسمان کو بنانے والے، دنیا و آخرت میں تو ہی میرا حامی و ناصر ہے۔ میری زندگی کا خاتمہ اس حال میں کرنا کہ میں تیرا اطاعت گزار اور مسلمان ہوں، اور مجھے نیک لوگوں میں شمار کرنا۔ ناظرین کرام، آج کی قسط میں بس اتنا ہی۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں کیجیے گا۔